اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام ہے سبحان الذی۔ اس کے اندر 21 رکوع ہیں، 4 آیات ہیں۔ پہلے 12 رکوع جو ہیں سورہ بنی اسرائیل کے ہیں، اور آخری 9 رکوع اور 4 آیات سورہ کہف کے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل یہ مکیہ ہے، 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اس کا نام سورہ الاسراء بھی ہے، سورہ سبحان کے نام بھی ہے، اور بہت سارے اس کے نام ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے غم آئے، اور غم آنے کے بعد اس سال کا ہی نام عام الحزن رکھا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو ساری زندگی جس زوجہ کی یاد نے ستایا ہے، اور میں ستانے کا لفظ ایسی جان بوجھ کے محبت میں بول بیٹھا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں جس کی یاد حضور کے لیے تسکین کا باعث تھی اور حضور نے انہیں یاد رکھا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی امی جان، حسن و حسین کی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا وصال اقدس بھی رمضان شریف کے اس مہینے میں ہے، تو ان کا عرس مبارک بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی۔ حضور ان کو یاد کرتے تھے، اکثر ان کی سہیلیوں کی طرف تحفے بھی بھیجتے تھے۔ کسی طرح ان کی کوئی چیز نظر آ جاتی تو حضور کے آنسو برس جاتے تھے۔ ایک ہار آ گیا تھا غزوہ بدر میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار دیکھا، پہچان لیا، یہ تو میری خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر آنسو برسنے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔ حضور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہ جو ہم فرضوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام، یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کا اہتمام کیسے کر دیا ہے۔ دیکھو یہ سنت دعا ہے، مگر ہوا یہ کہ غار حرا میں حضرت خدیجہ برتن لے کر گئی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بخار کی حالت میں غار حرا چڑھی تھی۔ میں اس واقعے کو پڑھتا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی، جب میں خود غار حرا میں گیا اس دن مجھے پتہ چلا کہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سائیڈوں پر جنابی لوہے کے بارڈر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ایک بوتل اٹھا کے چڑھنا بہت مشکل کام تھا۔ تو جتنا میں پہاڑی چڑھتا گیا مجھے سیدہ خدیجہ کی یاد آتی گئی، اور میں رو رہا پھوٹ کر میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کی زوجہ سے ایسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ سائیڈوں پہ کوئی جو ہے نا رکاوٹ نہیں ہے، سیڑھیاں نہیں بنی ہیں، اس پہاڑ کو چڑھ کے وہ آپ کے لیے کھانا یہاں لے کے آتی تھی غار حرا میں۔ تو پھر میں نے کہا کمال ہو گئی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہاذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور فرمایا اس کے لیے جنت میں ایسا میں نے محل بنایا ہے، فیہ لا نصب ولا صخب، اس کے اندر کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا، اور وہ موتیوں کو میں نے نہ تراش کر وہ صرف محل میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ بات سنی کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، تو اس کے جواب میں دنیا کے عقل مند میں حیران ہو جاتا ہوں، میں یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا جواب ہونا چاہیے۔ اللہ جب سلام دے کسی کو تو مخلوق کس طرح اس کا جواب دے؟ کائنات عقل حیران تھی، پر سبحان اللہ مصطفیٰ کی زوجہ کریمہ ہے نا، پھر حسن و حسین کی نانی ہے نا، پھر کمال جو ہے نا، پھر مولا علی کی ساس ہے نا، پھر فاطمہ زہرا کی ماں جی ہے نا، پھر زینب کی کلثوم کی امی جان ہے نا، پھر مصطفیٰ کی زوجہ ہے نا، حضرت قاسم کی امی جان ہے نا، حضرت طیب کی امی جان ہے نا، حضرت طاہر کی امی جان ہے نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان ہے نا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے جواب یہ دیا، حضرت خدیجہ نے جواب کیا دیا، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ رب نے فرمایا قبول ہو گیا محبوب، امتیوں کو فرضوں کا سلام پھیرا کریں تو یہی دعا کر دیا کریں۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر جو عنوان ہے، سب سے پہلے اس واقعہ حزن، عام الحزن ہو گیا، حضرت خدیجہ کا وصال ہو، اسی سال حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی سال حضور علیہ السلام کا پیر در پہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو اس واقعے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبریل کو 27 رجب کی رات بھیجا، اور فرمایا سونے محبوب کو، او زمین والوں نے ستایا ہے، غم بہت ہیں، ان کو ذرا آسمانوں کی سیر کراتے ہیں، ادھر چاچا سے بھی مل لیں گے، خدیجہ سے بھی مل لیں گے، جنت بھی دیکھ لیں گے، سب کو دیکھ لیں گے، ذرا سیر ہو جائے گی، محبوب کے دل پہ بوجھ بہت ہے۔ تو حضور کو معراج کرائی۔ اس معراج کی شان اللہ نے خود بیان کی۔ واہ، معراج کرانے والا خود، اور بیان کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تو پھر واقعہ معراج انشاءاللہ العزیز میں اس کو آگے سورہ نجم میں بیان کروں گا۔ آگے چلتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، بلائی کی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے۔ تو دیکھو ہم نے رات بنائی، دن بنایا، اور یہ دو نشان ہیں۔ تو ہم نے رات کو تاریکی اور دن کو روشنی بنایا ہے تاکہ تم رات میں سو نیند آرام کرو، اور دن میں تم جو ہے نا وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کوشش کرو، رزق تلاش کرو۔ اور انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھ لینا ہم نافرمانوں کو برباد کرتے ہیں اور فرمانبرداروں کو عزت عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرو۔ نیک ماں باپ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور فرمایا ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ان کے ساتھ شفقت اور عاجزی سے رہو۔ اور فرمایا اگر اپنے رشتہ داروں، مسافروں اور تمہارے مال کا معاملہ ہو تو فضول خرچی مت کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کا بھی حق ادا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے، شیطان اس کو کہیں فتنے کا ذریعہ نہ بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں جو تفاسیر کے اندر ایک نیا عنوان ہے، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور بنی آدم کی تکریم کا حکم ہوا۔ پھر فرمایا روز آخرت کے کچھ مسائل سن لو۔ قیامت والے دن جو ہے نا یہ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن جو ہے نا کامیاب کرے گا۔ اور ہر یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے پیشواؤں کے ذریعے ہم بلائیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک ہمارے پیشوا ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں۔ اس لیے ہم کسی پیر و مرشد سرکار کے ہو کر رہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، سارے انسانوں کو ہم اس کے مرشد کے ذریعے بلائیں گے۔ تو پھر اسی لیے ہم چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی مرشد ہمارا ہو تاکہ اگر ہمیں بلایا جائے تو غوث پاک کے ذریعے بلایا جائے گا جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ ہم اس لیے قادری ہیں، ہم اس لیے نقشبندی ہیں کہ حضرت شہنشاہ نقشبند کے غلام ہیں جنہوں نے زندگی ساری حضور کی سنت کے مطابق گزاری ہے۔ ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہیں، چشتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے، تو اس لیے ہم ان کے ذریعے ہمیں بلایا جائے گا تو سبحان اللہ الحمدللہ، ہم ان کو اصلی اپنا پیشوا۔ اس لیے ہم حنفی بھی ہیں، اس لیے ہم شافی بھی ہیں، اس لیے ہم مالکی بھی ہیں، اس لیے ہم حنبلی بھی ہیں، اور شکر ہے کہ ہم غیر مقلد نہیں ہیں۔ اس میں غیر مقلدیت کا رد آ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو الحمدللہ صحابہ کرام کے مرشد نبی پاک، ہمارے مرشد صحابہ اور اہل بیت پاک، اور الحمدللہ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم ادب کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب جب تم یہ دعا کرو مجھ سے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہجرت کی رات حضور نے دعا کی، پھر اللہ پاک نے واپس انہیں مکہ شریف دوبارہ عزت کے ساتھ بلایا۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ اشارہ کرتا چاہوں، ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس لیکن میں اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ٹائم آپ تہجد کی نماز پڑھو گی، آپ کے لیے نفلی نماز ہے، اضافی نماز ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس نماز کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ میں مسلمان خواتین و حضرات سننے والوں کو ایک ذرا دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے۔ جس مصطفیٰ کے نفلوں کی برکت سے اللہ مقام محمود دے گا، اور مقام محمود سے آگے کسی مخلوق کا مقام ہے ہی نہیں ہے، جس کے نفلوں پہ مقام محمود مل رہا ہے اس کے فرضوں پر پتہ نہیں کیا کچھ عطا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی مصطفیٰ کو جان سکتا ہی نہیں اس کے مقام کو، تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ روح کیا چیز ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دو روح تو میرے رب کا امر ہے۔ امر کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا امر یہی ہے إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کسی چیز کو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی جسم کو کہہ دیتا ہے زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے زندہ، جب اللہ فرماتا ہے مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اس لیے روح اللہ تعالیٰ کے امر کا نام ہے، بس زیادہ گہری بات نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے زیادہ علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا، سب کے پاس جتنا علم ہے تھوڑا ہی ہے، اور تھوڑے علم پر زیادہ شور مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر علم سے بھی بچائے، بولو آمین۔ کفار و مشرکین کے بے جا اعتراضات تھے کہ یہ بشر کیسے ہو گئے ہیں، تو فرمایا تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو بھی ہم نے بشر بنایا ہے، تو بشریت ہونا جو ہے نا وہ عیب نہیں ہے، بشریت کے لیے اعزاز ہے
کہ اقبال اب تو اپنی عید ہو گئی جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا نشانیاں دے کر، تو 9 نشانیاں دے کر بھیجا۔ ان 9 نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ جب ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے وہ چمک جاتا تھا، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، درخت بن جاتی تھی۔ میں نے کل واقعات سنا دیے، میں نے باقی باتیں انشاءاللہ آگے سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سورہ کہف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی 110 آیات ہیں، مکیہ ہے اور 12 رکوع ہیں۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ چند ایمان والے نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، ساتھ ان کا کتا بھی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا اور کتے کی بھی کروٹیں بدلتا رہا۔ 309 سال بعد وہ زندہ ہوئے، ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کافر آئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بتا دوں گا۔ اگلے دن وہی نہیں آئے۔ دیکھا نا نہیں پتا نا، اسی لیے ایسا مشکل سوال کے جواب ہی نہیں۔ صدیق اکبر پریشان، عمر فاروق پریشان، حضور کیا جواب؟ فرمایا کل بتاؤں گا۔ 16 دن حضور کہتے رہے کل بتاؤں گا، تو کل وہی نہیں آئی۔ فرمایا نہیں آئی تھی تو نہیں بتا سکتا، وہی آئے گی تو بتاؤں گا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اعتراض تھا کہ وہی اپنے گھر سے گھڑ لیتے ہیں تو اس اعتراض کو دور کرنا تھا۔ گھر سے گھڑتے تو اعتراض ہو رہے ہیں، میں اپنی عزت بچانے کے لیے فٹافٹ بتا دیتا نا۔ اب 16 دن ہو گئے نہیں جو بتا رہا، تو 16ویں دن وہ آئے، انہوں نے کہا جی کہ کب بتائیں گے ہمارے سوال کا جواب؟ فرمایا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ جیسے حضور نے فرمایا انشاءاللہ کل بتاؤں گا، تو اسی دن پوری صورت کہف حضور خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام آئے۔ پوری صورت کہف رات کو نازل ہو گئی۔ صبح آپ نے فرمایا سارے لوگ آ جاؤ، اور آپ نے صورت کہف سنائی، اصحاب کہف کا واقعہ بھی بتا دیا، خضر و موسیٰ بھی بتا دیا، ذوالقرنین بھی بتا دیا، سارے واقعے بتا دیے۔ اور اس بات کو سن کر 700 لوگوں نے اسی دن کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو اس کی ابتدا میں جو ہے نا وہ توحید ربانی کا بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ جو پہلی آیات ہیں، یہ 10 آیتیں جو بندہ یاد کر لے، عورت یا مرد، اللہ تعالیٰ اس سے دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ دجال سامنے بھی کھڑا ہوگا، جس بندے کو یہ پہلی 10 آیتیں یاد ہوں گی، دجال کو وہ بندہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ روزانہ پڑھ لینی چاہیے، یہ پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غار میں سونے کا واقعہ بیان کیا۔ یہ 7 افراد تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور یہ غار میں اپنا ایمان بچانے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، میں اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا حسین کی زندگی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ بس میری گفتگو اختتام تک چلی جائے گی اس کے بعد، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصحاب کہف کا اتنا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ مقام ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ سے ڈر کر غار میں پہنچے، تو اللہ نے ان کو بھی محفوظ کیا، 309 سال تک زندہ رہا، اور ان کے کتے کا بھی احترام ہے۔ تو پھر حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، جو 86 لاکھ مربع میل کے طاقتور بادشاہ سے جان چھپا کر نہیں گئے، اپنے بچوں سمیت اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے ہیں۔ تو اس لیے کروڑ اصحاب کہف ہوں، امام حسین کے برابری نہیں کر سکتے۔ حسین کا مقام سب سے افضل ہے۔ پھر یہ بات اگر آپ کہیں گے جی آپ اپنے پاس سے کہتے ہوں گے اس لیے آپ کی تفسیر بالرائے ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے، میری اگر تفسیر بالرائے ہو تو میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن ایک واقعہ تو مجھے امام ابن عساکر سے مجھے یاد ہے، اور امام ابن عساکر کے مزار پر بھی مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ کنت بدمشق حین حمل راس الحسین، میں دمشق میں تھا جب حضرت امام حسین کا سر اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، اور ایک قاری قرآن کی آیت سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، حتی اذا بلغ قوله تعالی، یہاں تک کہ جب وہ قاری اس قول پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے۔ فانطق اللہ راس الحسین، امام حسین کے سر سے آواز آئی، او قاری قرآن، یہ پچھلی امتوں کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہوگا، اب قیامت تک کے لیے سب سے عجیب واقعہ یہ حسین شہید ہو چکا ہے، اس کا جسم کوفہ میں کربلا میں پڑا ہوا ہے، اور سر یہاں پر قرآن سن بھی رہا ہے اور اس کی تفسیر بھی بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ پاک نے 2 آدمیوں کی نصیحت آموز مثال بیان کی۔
اعمال صالحہ سامان دنیا کی بات بیان کی، ابلیس اس کی اولاد اور دوستی سے ممانعت کا حکم دیا، اللہ کی طرف سے مولت قرآن کا اسلوب بیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پر ہمارا 15واں پارہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل سے ہم 16ویں پارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے، اور آج اتنا ہی کافی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہمیس ہو گئے داستاں کہتے کہتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کے ہاتھ اٹھا لیجیے۔